پادری صاحب ایک اور کویسچن اسی سے ملتا جلتا ہے. ہم مرکز رسول کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 15ویں سے 17ویں آیت میں ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے اور انہوں نے کوڑا اٹھایا اور کبوتر فروشوں کے تختے الٹ دیے اور ان سب کو تنبیہ کی اور کہا کہ تم نے خدا کے گھر کو اس طرح خراب کیا ہے اور ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا اور اس طرح سے. تو کوڑا اٹھانے کا مطلب تو یہ ہے کہ تشدد کیا اور پھر ان کے رزق کو بھی تھوڑا انہوں نے جیسے کبوتر فروشوں کے تختے الٹ دیے تو مطلب رزق کو برباد کیا. تو یہ تو وائلنس نظر آتا ہے نا. تو ایک پیس کا میسج دینے والے ایک پیس کا سمبل اس طرح سے کرے تو ہم اسے کیا سمجھیں کہ یہ وائلنس ہے یا اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, وہ وضاحت کیجیے. چلیں یہ بھی ایک سوال ہے جو پیش کیا جاتا ہے غیر اقوام کی طرف سے یہ ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کہ جی مسیحیت میں امن کی تعلیم موجود نہیں ہے. بہرحال اس بات کو سمجھنے کے لیے جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور مرکز کی انجیل 11واں باب 15 سے 17 آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پھر وہ یروشلیم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا. اب دیکھیں ہیکل کیا ہے؟ خدا کا گھر. خدا کا گھر ہے. اور یسوع مسیح کہاں پر داخل ہوئے ہیں؟ خدا کے گھر میں, ہیکل میں. اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کبوتر فروشی اور کاروبار. اب اگر وہ خدا کا گھر ہے تو اس میں کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے. اس کے پیچھے ایک بڑا بھی مقصد تھا, وہ بھی میں آپ واضح کرتا ہوں, لیکن پہلے ہم حوالہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا. اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ کس کے لیے؟ سب قوموں کے لیے. جو غور طلب بات ہے, خدا یسوع مسیح کا جو وہاں پر غصے کی وجہ تھی وہ اب اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہے. وہ فرماتے ہیں, دوبارہ سے میں پڑھوں گا, کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر یعنی کہ خدا کا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ بالکل. مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. تو اصل میں اگر آپ بائبل مقدس جو ہمارے پاس ہے اس کے آخر میں جائیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جو آخر میں جو میپ ہے ہیکل کا جو نقشہ ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اسکرین پر بھی دکھایا جائے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے اندر جو ہے ہیکل کے نقشہ میں سب سے اندر کا جو چھوٹا مقام ہے وہ ہے پاک مقام. اس کے بعد ہے کاہنوں کا احاطہ, پھر مذبح ہے, پھر خواتین کا احاطہ جہاں پہ خواتین بیٹھا کرتی تھی. اس کے بعد ہے بنی اسرائیل کا احاطہ جہاں پہ بنی اسرائیل بیٹھ کے یہوہ خدا کی عبادت کریں, بندگی کریں. لیکن اس سے بھی جو بڑا باہر والا احاطہ تھا, جو ہیکل کے اندر ہی تھا, وہ تھا غیر اقوام کا احاطہ. یعنی کہ خدا نے جب ہیکل کا پلان دیا تو اس میں غیر اقوام کے لیے بھی ایک جگہ مخصوص کروائی, اور وہ زیادہ جگہ تھی بنی اسرائیل کی جگہ کی نسبت, کہ غیر اقوام بھی وہاں پر آ کر یہوہ خدا کی سچے خدا کی بندگی کریں, اس کی عبادت کریں. لیکن یہودی چونکہ اس بات کے قائل تھے کہ خدا صرف ہمارا خدا ہے اور اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں, وہ غیر قوموں کا خدا نہیں ہے, غیر قومیں جو ہیں وہ راندہ درگاہیں خدا کے حضور سے نکال لی گئی ہیں, ان کا ہمارے خدا سے کوئی تعلق نہیں. تو ان کو وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ شاید یہ غلطی سے جو غیر اقوام کا احاطہ ہے یہ شاید غلطی سے آ گیا, کیونکہ خدا کی تو ہم لاڈلی قوم ہے, خدا تو صرف ہمارا خدا ہے. تو جب وہ غیر قوموں کا خدا نہیں تو غیر قوموں کو اپنی ہیکل میں کیسے بلا سکتا ہے؟ اس کی چنیدہ قوم تو ہم ہیں. برعکس اس کے خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کا کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ تو خدا یسوع مسیح کے غصے کی وہاں پر وجہ یہ تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا کلام سب قوموں تک پہنچے. برعکس اس کے جو یہودی تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ پلان خدا کی پلان کا حصہ نہیں, اس لیے انہوں نے جو غیر قوموں کا حصہ تھا وہاں پر انہوں نے کاروبار شروع کر دیا خدا کے گھر کے اندر ہی. اس سبب سے خدا یسوع مسیح نے وہاں پہ کوڑا اٹھایا, اسی سبب سے ان کو باہر نکال دیا. اور آج بھی اصل میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو یہودی تھے پرانا عہد نامہ پڑھ کے دیکھ لیں, دو پرابلمس ہمیشہ وہ کریٹ کرتے رہے. ایک یہ کہ وہ غیر معبودوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے, اور دوسرا اچھا بائی دا وے خدا کیوں ان کو ایسے مواقع فراہم کرتا تھا کہ وہ غیر اقوام سے ملیں؟ اس لیے تاکہ وہ غیر اقوام کو سچے خدا کے بارے میں بتائیں. لیکن وہ پوجا شروع کر دیتے تھے. ہاں, وہ کیا کرتے تھے, اپنے سچے خدا کے بارے میں بتانے کی بجائے ان کے جھوٹے خداؤں کی عبادت شروع کر دیتے تھے, اور اسی سبب سے وہ بار بار پرسیکیوٹ ہوتے تھے. آپ زبوروں میں بھی پڑھ لیں کہ زبور نویس جو ہیں وہ اپنا گلا پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا تو کہاں چلا گیا,
تو نے ان کے پہلوٹے جو ہیں مصریوں کے وہ مار دیے, تو نے سمندر کو خون بنا دیا, تو نے یہ کیا وہ کیا. اب یہ کیوں کرتے تھے؟ جب ان کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا تھا خدا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے, بغاوت کرنے کی وجہ سے, اور خدا نے جو حکم دیا تھا کہ ان کو میرے بارے میں بتاؤ, وہ کام نہ کرنے کے سبب سے, تو تب خدا کی طرف سے ان پہ ان کی ججمنٹ ہوتی تھی. پھر غیر قوموں سے ان کو مار پڑتی تھی, پھر یہ اپنے گلے پھاڑتے تھے, اور پھر یہ خدا سے کہتے تھے کہ ہمیں بچا, تو نے تو یہ بھی کیا وہ بھی کیا. اب یہی کام خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ پیار سے کریں, لیکن وہ مار کھا کے کرتے تھے. بالکل. اور اگر آپ اسی طرح سے نئے عہد نامہ میں, اور پھر دیکھیں جب وہ خدا سے پھر مدد طلب کرتے تھے اور اپنے خدا کی جلال کا, اس کی بزرگی کا اظہار کرتے تھے, تو غیر اقوام کے کانوں تک یہ بات پہنچتی تھی, اور پھر خدا ان کو سرفرازی بھی عطا کرتا تھا, وہ جنگیں بھی جیتتے تھے. اسی طرح نئے عہد نامہ میں آ جائیں, آپ کو پتہ ہے یہودی جو رسول تھے وہ یہودیوں سے چونکہ مسیح یسوع میں آئے تھے, تو اس لیے ان کا بھی مائنڈ سیٹ وہی تھا. آپ پطرس اور پولس رسول کی جو آپس میں آرگیومنٹ ہوا وہ بھی اسی بات پہ ہوا کہ پولس رسول کہتے تھے کہ سب قوموں میں جائیں گے, پطرس رسول کہتے تھے کہ نہیں ہم یہودیوں میں ہاں. جائیں گے. اور اسی سبب سے خدا نے یسوع مسیح کو رویا میں ان کے سامنے وہ چادر بھی پیش کرنی پڑی جس میں حرام جانور تھے, ہاں حرام جانور بھی تھے, ناپاک جانور بھی تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو ایک غیر قوم کے گھر جاؤ اور اس کو انجیل سنا. ٹھیک ہے. اب جو ابتدائی جو مسیحی تھے جو یہودیوں سے مسیحیت میں آئے تھے, یہودیت سے مسیحیت میں, ان کا بھی یہی پرابلم تھا. ان کو یہ لگتا تھا کہ نجات اب ہمیں مل گئی ہے, لیکن اس کا تعلق صرف اور صرف جو ہے وہ یہودیوں سے ہی ہے, صرف ہمارے ساتھ ہی ہے جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے ہیں. اور اسی سبب سے جو آگے خطوط لکھے گئے ہیں غلطیوں کا خصوصی طور پہ جو خط ہے, اس میں آپ دیکھیں اس طرح کی جو تعلیم دیتے تھے کہ ہم زیادہ سپیریئر ہیں ان کی برعکس ان کے جو غیر قوموں سے مسیحیت میں آتے ہیں, جو یونانی ہیں یا جو رومی ہیں یا جو بھی ہیں. تو اسی سبب سے ایسے مسائل کے حل کے لیے اور جوابات دینے کے لیے خطوط بھی لکھے گئے. بہرحال جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ابتدائی مسیحی بھی, ان کی بھی یہی بات تھی, ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو نجات ہے وہ صرف ہمارے اندر رہنی چاہیے. اور تب کیا ہوا, تب ان پر بھی پرسیکیوشن آئی اور سب تتر بتر ہو گئے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, جہاں جہاں وہ گئے خدا نے وہیں پر ان کو استعمال کیا. ہاں اور اس طرح انجیل پھیلتی گئی. تو آج بھی یہی حساب ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج لوگ ڈرتے ہیں, آج جو کچھ خدام ہیں وہ منع کرتے ہیں. ایسے بھی خدام ہیں جو انجیل کی منادی کے لیے آگے آتے ہیں, لوگوں کو تیار بھی کرتے ہیں, لیکن ایسے بھی خدام ہیں کہ جو منع کرتے ہیں, جو لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہیں آپ انجیل کی منادی نہ کریں, نہیں یہ خطرناک کام ہے, آپ مارے جائیں گے, اور ہمیں سوال جواب نہیں کرنے چاہیے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. ڈسکریج کرتے ہیں نوجوانوں کو, انہیں منع کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو جسم کو قتل کرتا ہے اس سے نہ ڈرو. اگر ہمیں اس کے لیے جام شہادت نوش کرنا بھی پڑے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. آج ہم عزت پا کر یسوع کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں, لیکن جو رسول تھے ان کے وہ خدا یسوع مسیح کی محبت میں اتنے دیوانے تھے کہ جب ان کو مارا گیا اور یہ کہا گیا کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا, تو وہاں سے نکل کر خوشی مناتے گئے کہ ہم اس کے نام کے سبب سے ذلیل تو ہوئے نا, کم از کم ہم نے ذلت تو اٹھائی نا. تو خدا یسوع مسیح کے نام سے اگر ہم ذلت بھی اٹھاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کے نام کے سبب سے ہمیں کوئی پرسیکیوٹ کرے, ہمیں کوئی ذلیل کرے, تو یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے. تو خیر ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں, سچے خدا کے بارے میں غیر اقوام کو بتائیں, اور جب ہم نہیں بتاتے تو تب پرسیکیوشن آتی ہے. اور جب ہم نہیں بتاتے تو تب جیسے خدا یسوع مسیح کو وہاں پر, چونکہ انہوں نے خود فرمایا یہ کہ عدالت کا سارا اختیار میرے پاس ہے یوحنا کی انجیل میں, چونکہ عدالت کا سارا اختیار ان کے پاس ہے, تو جیسے ان کو جج کیا انہوں نے اور ہیکل میں سے ان سب کو نکالا کوڑا اٹھا کے, ویسے ہی پھر ہمیں بھی جج کرتے ہیں وہ. بہت شکریہ پادری صاحب, آپ نے واضح کر دیا کہ یسوع مسیح کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے کوڑا اٹھایا. ناظرین یہ بات بہت ضروری اور غور طلب ہے کہ یسوع مسیح کو کوڑا اس لیے اٹھانا پڑا کہ سب قوموں کے لیے جو دعا کا گھر تھا, جو سب قوموں کی جگہ تھی, پادری صاحب نے کتنی وضاحت سے آپ کو نقشے کے بارے میں بتا دیا کہ جہاں سب قوموں نے آ کر خدا کے نام کو سننا سمجھنا تھا, وہاں انہوں نے کاروبار شروع کر دیا. تو انہیں اس کاروبار سے منع کیا گیا تھا, اور کیونکہ ان کے پاس پوری تعلیم تھی تو اس لیے خداوند کو غیرت آئی اور خداوند نے انہیں منع کیا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح تشدد کرتے تھے یا انہوں نے ایسا پیٹرن کر کے دکھایا یا کچھ ایسا کیا گیا. اور اس شو کو کنٹینیو کرنے کا مقصد بھی خاص یہی تھا کہ ہم ان ساری باتوں کو واضح طور پہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی یسوع مسیح نے
اپنے ایکٹ سے یا اپنے کال سے تشدد کی کوئی بات، کوئی عمل نہیں کیا. اچھا، اور بائی دا وے دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے کہ جی یہاں پر وہ تشدد کر رہے تھے اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی کہ مسیحیت جو ہے وہ ظلم و تشدد کا مذہب ہے، جی جی وائلنس کا ریلیجن ہے. تو اگر تو ایسی بات ہوتی تو خدا یسوع مسیح وہاں پر یہ بھی فرماتے کہ اچھا میں نے ایسے کیا نا، تم بھی ایسے ہی کرنا. بالکل. اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ قبول نہیں کیا جاتا تو کوڑا اٹھا لینا، سب کو مارنا، وہاں پہ کوڑے لگانا سب کو. یسوع نے تو کہا کہ تم اپنے پاؤں کی گرد بھی جھاڑ دینا. ہاں، بلکہ خدا یسوع مسیح نے یہ بھی ان کو کہنا چاہیے تھا. اگر تو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے مطابق یہ بات ہوتی تو پھر تو خدا یسوع مسیح کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جب تم چرچ بھی جاتے ہو، جو پادری صاحبان ہیں جب وہ چرچ جاتے ہیں، جو خدمت گزار ہیں، اگر ان کا کوئی کلام نہ سنا تو ایک کوڑا پاس رکھا کریں، لوگوں کو مارا کریں کوڑا. تعلیم نہیں تھی. تو یہ فضول قسم کا اعتراض ہے. تو چونکہ بائبل سے واقفیت نہیں ہوتی لوگوں کو، اور انہوں نے صرف، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بائبل پہ تنقید پڑی ہوتی ہے، اس سبب سے اس طرح کے اعتراضات پیش اور کرتے ہیں. ان کا سوچ ہی، ان کی سوچ ہی ناظرین، اگر آپ کی سوچ تنقیدی ہے تو پھر ایسے سوالات کیوں بھائی صاحب، ایسے سوالات اٹھیں گے. دیکھیں میں جو ہمیشہ بات کرتا ہوں نا کہ تنقیدی سوچ ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ تنقید پیش بھی کرتے ہیں تو واجب تنقید ہونی چاہیے. مطلب کہ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو ثبوت کے ساتھ، حوالہ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ تنقید پیش کریں. تنقید سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا خدا کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. تو بائبل کا خدا واحد خدا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے عقل سے بھی محبت رکھو. جو پہلا پطرس 3:15 آیت ہے، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو. تو جواب یا ڈیفینس کے لیے جو لفظ ہے وہاں پہ وہ اپولوگیان ہے، جو لاجک سے ہے. پھر اسی طرح سے جو وہاں پر آیا ہے کہ وجہ، امید کی وجہ جو ہے، وجہ کے لیے وہاں پر لوگون لفظ ہے جو کہ لاجک سے. تو ہمارا خدا کہتا ہے کہ ہمیں لاجک سے، کون سی زبان کے الفاظ ہیں؟ یونانی زبان کے الفاظ ہیں. اچھا. تو ہمارا خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں لاجک کے ساتھ بات کرنی ہے. اور جب لاجک پڑھتے ہیں، یہ فلسفی کا اصل میں حصہ ہے، تو جب لاجک پڑھتے ہیں آپ تو لاجک میں آپ تنقید کو بھی پڑھتے ہیں کہ کرٹیسزم کیا ہوتا ہے. تو ہمارا خدا انکریج کرتا ہے کرٹیسزم کو بھی انکریج کرتا ہے، جواب دینے کو بھی ہمارا خدا انکریج کرتا ہے. تو اس سبب سے جو لوگ تنقید کرتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تنقید ضرور کریں، لیکن ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، باحوالہ تنقید کریں. ہم ویلکم کریں گے. اگر کوئی محض اٹھ کے صرف اتنا کہہ دے گا کہ بھئی آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. ہاں، یہ بات ہے. بہت شکریہ پادری صاحب. اور اب وقت پھر سے ایک دفعہ وقت ہو رہا ہے کہ ہم اختتام کی طرف جائیں. ناظرین بہت شکریہ کہ آپ بہت غور سے شو کو دیکھتے ہیں اور اچھی پذیرائی مل رہی ہے. خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے اور آپ ان سوالات کو سمجھ سکتے ہیں. ہم نے بہت سارے سوالات اسی بات پہ اس دفعہ کیے ہیں کہ خداوند یسوع امن پھیلانے آئے تھے یا تلوار چلانے یا جنگ و جدل کروانے. تو واضح ہو چکا ہے کہ مسیحیت صرف اور صرف امن کا پیغام دیتی ہے